ایران، اسرائیل، امریکہ، قطر صرف ایک لڑائی یا ورلڈ وار 3 کیا وجہ ہے کہ 1000 سے 1200 کلومیٹر درمیان میں ہوائی راستہ ہونے کے باوجود یہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جنگ پر اتر آئے؟ اور کیوں امریکہ نے مداخلت کی اس میں؟ اور امریکہ ہی کیوں، کوئی اور ملک کیوں نہیں؟ کیا ایران لڑ پائے گا؟ کیا یہ جنگ ورلڈ وار 3 بننے جا رہی ہے؟ دوستو، ان ساری باتوں سے پردہ اٹھایا جائے گا آج کی اس ویڈیو میں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ دوستو، 13 جون کو شروع ہونے والی جنگ صرف جنگ ہے یا کوئی پرانی دشمنی؟ کیوں اچانک اسرائیل ایران کے نیوکلیر اور فوجی ٹھکانوں پر حملہ کرتا ہے؟ اور اس مشن کو رائزنگ لائن کا نام ہی کیوں دیا گیا؟ دوستو، اس مشن کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل ایران پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر ایران نے اسی رات 150 پلاسٹک میزائل اور 100 سے زائد ڈرونز اسرائیل پر چھوڑ دی۔ دوستو، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ ایک دو ممالک کے درمیان لڑائی، مگر پھر دن آتا ہے 22 جون کا جب امریکہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے تحت ایران کے نیوکلیر تنصیبات پر 30,000 سے زائد پاؤنڈ وزنی بم گراتا ہے۔ دوستو، یہ جنگ 24-25 کی نہیں، یہ جنگ شروع ہوتی ہے ورلڈ وار 2 سے، جب الائڈ پاورز اور ایکسس پاور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے تو ایران ایکسس پاور کا ساتھ دیتا ہے۔ ایک نام بہت مشہور ہے، اسے ہٹلر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہٹلر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 60 لاکھ سے زیادہ یہودی یعنی اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ پھر یہ جنگ جاری رہی اور 1969 میں جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو آیت اللہ خمینی نے اسرائیل کو غاصب ریاست قرار دیا اور کہا اسرائیل دنیا کا کینسر ہے جسے ختم کرنا ضروری ہے۔ دوستو، ان کی دشمنی کی سب سے بڑی وجہ ہے مذہب۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران ایک اسلامی ممالک ہے جبکہ اسرائیل ایک یہودی ریاست ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں 28 ممالک ایسے ہیں جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور اسی اختلاف کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس ایٹمی طاقت آئے۔ اور اس جنگ کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے ایران کا لبنان میں حزب اللہ اور غزہ میں حماس کو سپورٹ کرنا۔ دوستو، 1980 میں ایران نے لبنان میں حزب اللہ نامی تنظیم بنائی اور اس تنظیم کا مقصد اسرائیل کو ختم کرنا تھا، اور تب سے ان کے درمیان پروکسی وار کا آغاز ہوا۔ پھر باری آئی 1992 سے 1994 جب یہودی سفارتخانوں اور مراکز پر حملے ہوئے تو اس نے یہ الزام ایران اور حزب اللہ پر لگایا، اور یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ پھر آتی ہے 2006 میں باری اسرائیل جب اس نے حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل نے 34 دن کی جنگ کا آغاز کر دیا۔ پھر آتا ہے 2010 جب ایرانی سائنسدان مارے گئے تو ایران نے یہ الزام اسرائیل پر ڈالا، اور اسی سال 2010 میں امریکہ اور اسرائیل مل کر ایک وائرس بھیجتے ہیں سٹکس نیٹ کے نام سے جو ایٹمی پلانٹس پر ایران کے اثر کرتا ہے۔ پھر بات آتی ہے 2011 کی جب پروکسی وار شروع ہو جاتی ہے۔ 2020 میں ان کا ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ ایران کے ایک اعلیٰ جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کیا گیا، جس کی وجہ سے ایران نے اسرائیل پر الزام لگایا اور کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے۔ پھر 2021 میں ایران کے کئی خفیہ مقامات پر حملے ہوئے۔ پھر باری آتی ہے 7 اکتوبر 2030 کو جب حماس نے اسرائیل پر بڑے حملے کیے تو اسرائیل نے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے غزہ کو تباہ کر دیا۔ پھر دسمبر 2023 میں ایران نے اسرائیل کو دھمکی دی کہ یہ جنگ یہاں ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ میں تمہارے دارالحکومت تک لے کر جاؤں گا۔ تو دوستو، یہ جنگ چلتے چلتے آج 13 جون 2025 کو کھل کر سامنے آئی۔ ان ساری باتوں کو دیکھا جائے تو اصل مقصد اس جنگ کے پیچھے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران ایٹمی طاقت بنے، مگر دوستو امریکہ کا اس جنگ میں آنے کی وجہ ایک نہیں بلکہ کئی وجوہات، جیسے اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی امریکہ ہے، اور یہ امریکہ دنیا میں اپنی شان کو برقرار رکھنے کے لیے اس جنگ میں اترا، اور ایک سب سے بڑی وجہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی حفاظت۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ اسٹریٹ آف ہارمز خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے درمیان ایک سمندری راستہ ہے جو ان دونوں بحیرہ عرب اور خلیج فارس کو جوڑتا ہے۔ یہ 39 کلومیٹر چوڑا ہے، مگر یہ اس میں سے 3 کلومیٹر استعمال کے قابل ہے، اور یہ دنیا کا سب سے خطرناک بحری راستہ مانا جاتا ہے۔ مگر اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ جہاں سے یورپ اور کئی ممالک ایک دن میں 300 سے زائد تیل کے جہاز گزرتے ہیں، یہ دنیا کے تیل کا تقریباً 20% بنتا ہے۔
اور جب امریکہ نے ایران کے نیوکلیئر جگہوں پر حملے کیے تو ایران نے اس رابطے کو روکنے کی دھمکی دی اور یہ وجہ بنی کہ امریکہ کی مداخلت اس جنگ میں ہوئی۔ پھر امریکہ نے 22 جون کو ایران کے 3 نیوکلیئر تنصیبات پر حملے کیے جس میں کئی بم، میزائل اور ڈرون استعمال کیے گئے۔ پھر 22 جون والے دن ہی ایران نے اسرائیل پر بڑے میزائل چھوڑے جس میں 100 سے زائد اسرائیلی زخمی ہوئے۔ یہ دن آتا ہے 23 جون کا جب ایران نے قطر میں ایک امریکی اڈے العدید ایئر بیس پر میزائل چھوڑے۔ اب اس جنگ کی صورتحال یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ یہ تینوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں۔ دوستو یہ تھی اس جنگ کی صورتحال۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔